السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے ہم اسلامی واقعات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اور پیج کو سبسکرائب فرما لیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سعادت مندی بیان کریں گے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ اسی نسبت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ام المومنین کے گھر میں تربیت پانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ اگر کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کسی کام سے باہر ہوتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوک کی وجہ سے روتے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو گود میں اٹھا کر اپنی چھاتیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وفود شوق سے اس کو چوسنے لگتے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پستان مبارک سے دودھ جاری ہو جاتا۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب سے کون انکار کر سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فصاحت و بلاغت پائی وہ اسی دودھ کا صدقہ تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت فرمائی اور ام المومنین ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھیں، اے اللہ عز و جل حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ ان کی دعا درجہ مقبولیت کو پہنچی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے نادر یکتائے روزگار ہوئے۔ صحبت اخلاص کی علامت۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیہاتی کے سوال پر فرمایا، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر صبر کرنا اور دوسرا ان چیزوں پر جن کے نہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سراپا زہد و تقویٰ ہیں، میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے بندہ خدا، میرا زہد مرغوب چیزوں میں ہے اور میرا صبر بے قراری میں ہے۔ دیہاتی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس ارشاد کی وضاحت طلب کی تو فرمایا، بلاؤں پر میرا صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے کنارہ کش رہنا، اس لیے کہ یہ آتش دوزخ کے خوف سے ہے، اور دنیا میں میرا جو زہد ہے وہ صرف آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے، اور خوشی و مسرت کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے نصیب پر قناعت کرتا ہوں۔ یہ سب صحبت اخلاص کی علامت ہے۔ وعظ گوئی کی اجازت۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرہ میں آئے تو انہوں نے تمام واعظین کو وعظ گوئی سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دیا جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں پہنچے تو دریافت کیا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو کچھ بھی نہیں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واز گوئی کی اجازت دے دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کا طریقہ سمجھا دیا جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فضائل بیان کیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آخرت کی فکر بیان کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔